السلام علیکم ناظرین حضرات، میں محمد شہزاد۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نیت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، آج آسمان کو سجا دو، جنت کو سجا دو، اور میرا محبوب آنے والا ہے۔ اور ایک کام کرنا کہ ہمیشہ تم اکیلے جاتے ہو آپ محبوب کے پاس، اس بار اسرائیل علیہ السلام کو بولا کہ آج تم روح مت نکالو، آج خوشی کا دن ہے اور میرے محبوب کے آنے کا دن ہے، اور تم بھی ساتھ میں چلو۔ آپ حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ اے جبرائیل، آج تم اکیلے مت جانا، آپ حضرت جبرائیل کو بھی، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جنت کو سجایا گیا۔ ادھر آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تھوڑا درد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر کالی کملی اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ لکھنے والوں نے روایت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اوپر چادر ڈال رکھی شریر کے اوپر، لیکن چادر میں سے آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا تھا جیسے گویا کہ کسی نے چاند کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہو۔ آپ کا مبارک چہرہ اس میں سے چمک رہا تھا، آپ کا سر دکھ رہا ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبریل جنت جاؤ اور جنت میں خاص سواری لے کے میرے محبوب کو لے کے آؤ، آج ہم نے پوری جنت اس کے لیے سجائی ہے، آج دلہا آنے والا ہے۔ گویا آپ حضرت جبریل علیہ السلام، کچھ روایت میں آتا ہے کہ 40,000 فرشتے ساتھ میں لے کے آئے تھے، کچھ میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ساتھ میں تھے اور 4 بڑے فرشتے تھے، جس میں حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو آپ حضرت جبریل علیہ السلام جنت پہنچے سواری کے لیے، تو دیکھا کہ محبوب کے لیے کون۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں گئے تو دیکھا کہ ایک سے بڑھ کے ایک سواری ہیں۔ اب آپ جبریل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کون سی سواری لے کے آؤں، تو دیکھا کہ ایک جانور ہے جو گھوڑے کے مانند ہے، جس کا نام براق تھا، وہ چپ چاپ بیٹھ کے رو رہا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ براق تو کیوں رو رہا ہے؟ تو براق نے جواب دیا کہ میں نے اس طرح سے سنا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آئیں گے یہاں پہ، آپ کے محبوب ہیں اور اللہ کے دلہا بنیں گے، تو بس میں وہی سوچ رہا ہوں کہ کیا میں اس کا دیدار کروں گا نہیں کروں گا، تو اسی کے دیدار کے لیے ترس رہا ہوں، میں 40 سالوں سے رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جبریل براق کو ہی لے کے جاؤ۔ تو اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام 3 باقی فرشتوں کے ساتھ اور 70,000 باقی فرشتوں کے ساتھ براق کو لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے چل دیے۔ اب یہاں پہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، ان کے سر میں درد ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جبریل میرا محبوب سو رہا ہے، وہ معراج کا دلہا ہے، اسے اٹھانا مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کو لانے میں کوئی بے ادبی ہو جائے، اسے بے ادبی مت کرنا، اور جبریل دروازہ مت کھولنا، میرا محبوب سو رہا ہے، نیند میں خلل ہو جائے گی۔ تو کام کرنا جبریل، آسمان کی چھت پھاڑنا اور اس سے میرے محبوب کو بڑے ہی ادب سے لے کے آنا۔ آپ جناب حضرت جبریل علیہ السلام اترے جہاں پہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کالی کمری لے کے سو رہے ہیں۔ اب حضرت جبریل سوچ رہے ہیں کہ کیسے اٹھاؤں گا تو آپ کی ادب میں گستاخی ہو جائے گی۔ تو جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما، بوسہ دیا۔ آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے لکھنے والوں نے لکھتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے سر پہ وہ تاج تھا، جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سر پہ جو تاج تھا وہ تاج ملائکہ تھا، سب فرشتوں کے سرداروں کا تاج تھا، وہ اس کے اوپر موتی جڑے ہوئے تھے۔ تو آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چوما، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کا موتی کا جو جڑا ہوا تاج تھا، جو فرشتوں کے سرداروں کا تاج تھا، وہ بھی جناب رسول اللہ کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ تو کیا شان بخشی ہے میرے اللہ نے میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبریل فرشتوں کا سردار، یعنی کہ پورے تمام انبیاء کا مالک مختار، وہ جبریل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوم رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو موتی سے جڑا ہوا وہ جو مکٹ ہے، وہ تاج ہے، وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ کیا شان بخشی ہے میرے اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آنکھ کھولی تو پوچھا کون؟ اکثر ہم کوئی پوچھتا ہے کون تو یہ کہتے ہیں کہ میں، جیسے میں بولوں کہ میں محمد شہزاد، تو حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا کہ انا جبریل، یہ نہیں بولا کہ میں جبریل ہوں، یہاں میرے محمد مصطفیٰ کے سامنے میں نہیں چلتی کسی کی بھی۔ جبریل وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اتنا بڑا اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جبریل ہوں، کیونکہ یہاں پہ عربی سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے آگے کسی کی میں نہیں چلتی، تو کہا کہ جبریل ہوں یا رسول اللہ۔ کہ جبریل کیسے آنا ہوا؟
کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج عرش پہ بلایا ہے، معراج پہ بلایا ہے، اور جنت کو سجائی گئی ہے آپ کے لیے، اور آپ جنت کے اور معراج کے دلہا ہیں، تو ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے غسل کیا وہاں پہ حضرت امہ ہانی کے گھر میں، اور اس کے بعد میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے لیے سر کے لیے پگڑی لے کے آئے تھے امامہ باندھنے کے لیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا تھا اس سے 40,000 سال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ یہ فرشتوں تم ایک صافہ بناؤ، پگڑی بناؤ، امامہ بناؤ، میرے محبوب آئیں گے اور وہ معراج کا دلہا بنیں گے، ان کو باندھنا ہے۔ تو تب سے وہ فرشتے بنا رہے تھے، تو وہ ساتھ میں لے کے آئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ امامہ جو تھا، پگڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر باندھی، اور انہوں نے حضرت جبرائیل کے ساتھ حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل نے بھی ان کی مدد کی باندھنے کی۔ تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اور وہاں پہ جو مکہ میں جو کعبہ تھا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کری، اور اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی نقاب پکڑی، اور حضرت میکائیل نے رکاب پکڑی۔ اور کیا شان پائی ہے آپ محمد مصطفیٰ نے کہ فرشتوں کے سردار نے براق کی نقاب پکڑ رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کے براق کی جو رکاب تھی وہ میکائیل علیہ السلام پکڑ رکھی تھی، اور جو دو باقی فرشتے تھے اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام، وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صافہ کے پیچھے کا جو دو پلو لٹک رہے تھے نا ان کو پکڑ رکھا تھا۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے براق کے پاس آئے تو براق تھوڑا ہچکچا، تھوڑا ہلنے جلنے لگ گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھٹکار لگائی کہ براق کیا ہو گیا، کیا گستاخی کر رہا ہے، تو جانتا بھی ہے کیا تو جس کے لیے 40 سال رو رہا تھا، 40 سال رو رہا تھا، 40,000 سال روایت میں بھی آتا ہے کہیں پہ، تو یہ آج وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جیسے انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں، تو براق رونے لگ گئے۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ براق کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں براق مانگو۔ تو براق نے کہا یا اللہ کے رسول جیسے میں آج تو براق نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول جیسے آج میں تمہاری سواری ہوں تو کل قیامت کے دن میدان حشر میں تو تمہارے لیے ایک سے بڑھ کے ایک سواری ہوں گی، کل جنت میں جب تم جاؤ گے تو تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک سواری ہوگی۔ اے میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں اتنی دعا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن بھی آپ کی سواری میں رہوں یا آپ کی امت کی سواری میں رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے براق، میں وعدہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن بھی میدان حشر میں بھی تم بھی میری سواری رہو گے۔ تو اس سے براق خوش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ براق کی رفتار اتنی تھی کہ ایک قدم سے لے کے دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا کہ جہاں پہ کسی انسان کی نگاہ پہنچ جاتی، اتنی زیادہ رفتار تیز تھی۔ اسی بیچ میں بہت سارے واقعے پیش آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصی کی طرف انہوں نے بڑھے تو اس میں میں آگے بتاتا جاؤں گا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ ایک پتھر تھا، تو کچھ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو براق تھا تو جبرائیل نے کھونٹے سے باندھ دیا، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہاں پتھر تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر کے وہاں باندھ دیا تھا۔ اس پتھر کے پاس کیوں باندھا تھا اس کے پیچھے بھی وجہ تھی، وہ بھی میں آگے بتاؤں گا۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے تمام 1,24,000 پیغمبر کو حکم دے رکھا تھا کہ آسمان پہ رہنے والے اور زمین پہ رہنے والے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے مسجد اقصی میں اکٹھے ہو جائیں، اور ان کی نماز ہونی تھی۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سارے کے سارے وہاں پہ انبیاء اکٹھے ہوئے تھے، 1,24,000 کم و بیش۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی، ابھی نماز کا حکم نہیں ہوا تھا، اذان کا حکم نہیں ہوا تھا، نہ اذان ملی تھی نہ نماز ملی تھی۔ اس سے پہلے ہی یہ سب سے پہلے مؤذن تھے جو مسجد اقصی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی۔ تو سوچ کے دیکھو کہ اتنا بڑا فرشتوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر اذان دے رہے ہیں تو سبحان اللہ کہ امامت کرنے والا کون ہوگا۔ خیر جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ امامت کون کروائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک سے بڑھ کے ایک نبی تھے، حالانکہ سب سے افضل سب سے بڑھ کے نبی ہمارے نبی سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء کی یہ عزیزی تھی، رحم دل تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا اور مجھے آگے امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا کر دیا، گویا میں نے امامت کرائی اور میرے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ جیسے نماز پوری مکمل ہوئی تو اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب پیغمبروں کا کھڑا کر کے پوچھ رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے بارے میں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر میری دعاؤں کو قبول کیا، میری توبہ کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکال کر تخت مصر پر بٹھایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا اور پہاڑی جو طور تھا اس کے اوپر اپنی تسلی بھی ڈالی تھی اور میں نے اللہ کو دیکھا بھی تھا۔
تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اللہ نے خوب بخشا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے نمرود سے بچایا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی خلیل دوست کا قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خطبہ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھے اور کہا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پوری کی پوری نبوت مجھ پہ ختم کر دی ہے، اور مجھ سے پہلے نہ تو کوئی نبی جنت میں جا سکتا ہے اور نہ میری امت سے پہلے کوئی امت جنت میں جا سکتی ہے۔ یہاں سے بات چیت ہونے کے بعد میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آگے چلنا ہے، تو اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پیالے دیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 پیالے دیے، ایک میں آتا ہے کہ 3، ایک میں 2 آتا ہے۔ تو ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں پانی شہد تھا۔ تو بعد میں آتا ہے کہ 2 پیالے دیے تھے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب والا منع کر دیا اور دودھ والا پیالہ تھام لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے حکمت کو اپنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی کے تھوڑا سا چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اللہ کے رسول کو بولے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ پورا دودھ پی لیتے تو آپ کی پوری امت بخش دی جاتی، تو اب اگر آپ نے چونکہ تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیا ہے تو اب کچھ لوگ آپ کے جو امتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، کہا کہ جبرائیل دوبارہ پی لوں، کہ حضرت جبرائیل نے بولا نہیں یا رسول اللہ اب آپ دوبارہ نہیں پی سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ کچھ تو جہنم میں جائیں گے نا، جو آپ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت پہ نہیں چلتے ہیں، گستاخ رسول ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، کچھ تو ہے نا جو اللہ کے حکم کے بغیر جو جی رہے ہیں ان کو جہنم میں بھی جانا ہے نا۔ تو خیر جیسے ہی اللہ کے رسول براق پہ آپ کے پاس آئے تو دیکھو کہ براق کا قد بڑھ گیا ہے پہلے سے۔ تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل براق کا قد بڑھ گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا ہاں اللہ کے رسول اس کا براق کا قد بڑھ گیا ہے، تو آپ اس پتھر پر پیر رکھ کے اوپر آ جائیں۔ اب براق، وہ براق جس کے اوپر سوار محمد مصطفیٰ ہو جائیں تو اس کا تو سانس سے قد بڑھنا ہی تھا۔ خیر جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے پاس پیر رکھے آپ براق کے اوپر سوار ہو گئے، تو اب میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ وہ پتھر کے پاس کیوں باندھا تھا حضرت جبرائیل نے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر پہ پیر رکھ کے براق پہ چڑھ سکیں۔ تو پتھر کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیر رکھا تو اس پتھر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو گیا، محبت ہوگی، تو بولے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے جنت کی طرف، براق چلنے لگا تو وہ پتھر نیچے سے اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا پتھر رک جا، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کو پتھر بولا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہی رک جاتا ہوں۔ تو اس کو بولتے ہیں اطاعت کرنا، رکنا۔ جیسے آپ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ وہیں رک جا تو وہ وہیں رک گیا، نہ تو وہ زمین پہ ہے نہ وہ آسمان پہ ہے، یعنی کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مسجد اقصیٰ کی زیارت کرے تو آپ جائیں وہاں دیکھیں تو وہ پتھر باقاعدہ آج بھی موجود ہے، جو کہ ہوا کے اندر ہے، یعنی کہ وہ زمین سے کافی اوپر بھی لٹک رہا ہے، نہ تو اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ تو خیر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں پہلے آسمان کی طرف پہنچے۔ تو پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو فرشتے نے دروازہ کھولا کہ پوچھا کون؟ بولا کہ میں جبرائیل ہوں۔ بولا ساتھ میں کون ہے؟ کہ ساتھ میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہ اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں کیا؟ یہاں پہ بھی میرے نبی کے آنے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو دروازہ کھولا۔ اب کچھ ہے کہ دماغ میں آتا ہے کہ جب جبرائیل کا روز آنا جانا تھا اور پھر جبرائیل کو سارے فرشتے جانتے تھے، تو پھر جبرائیل سے انہوں نے کیوں پوچھا کہ بھی کون ہو اور ان کو بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا؟ تو اس کے بعد میں یہ روایت ہے کہ جس دروازے سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وہ دروازہ دوسرا تھا۔ آسمان کے اندر بہت سارے دروازے ہیں جو فرشتے کے آنے جانے کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے دروازہ بنا رکھا تھا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے۔ تو اس دروازے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو بلانا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے اللہ کے رسول کو لے کے گئے تو فرشتوں نے آمدید کہا کہ خوش آمدید یا رسول اللہ، مرحبا۔ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ پہلے آسمان پہ کافی فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اس سجدے میں تھا، کوئی رکوع میں تھا۔ تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو سلام کرو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہا، تو اس بزرگ آدمی نے کہا کہ وعلیکم السلام میرے پیارے بیٹے اور میرے نیک نبی بیٹے، شالے بیٹے۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے پہلے اور سب سے پہلے جو آپ کے والد ہیں اور نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف تو ایک پاک روح تھی اور بائیں طرف میں ایک میلی روح تھی۔ تو آپ حضرت آدم علیہ السلام ان کو دائیں طرف دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تو پھر غمگین ہوتے تھے، کیونکہ دائیں طرف جو روحیں تھیں وہ جنتی تھیں اور بائیں طرف جو روحیں تھیں وہ دوزخی تھی۔ خیر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گفتگو کر کے دوسرے جگہ پہنچے جہاں پہ دوسرا دروازہ کھولا گیا دوسرے آسمان کا۔ تو وہی سوال کیا گیا کہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آج ان کو بلایا گیا ہے اور یہ معراج کے دلہا ہیں۔ تو دوسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی خوش آمدید کہا اور مرحبا یا رسول اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
खुश आमदीद की हुई और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा बोला गया। तो दूसरे आसमान पे जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दो भाइयों से मिले जिनके अंदर कुरान ने कहा कि दो खालाजाद भाई थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि दोनों ही नौजवान थे और ऐसे थे जैसे कि मतलब अभी से नहा के आए थे, जैसे उनकी दाढ़ी से अभी भी पानी टपक रहा था। तो उनसे मिले, उनसे गुफ्तगू हुई। उसके बाद अल्लाह के रसूल तीसरे आसमान में पहुँचे। तो तीसरे आसमान के फरिश्तों ने भी अल्लाह के रसूल को खुश आमदीद कही, मरहबा कहा। वही सवाल हुआ कि इनको बुलाया गया है। तो हज़रत जिब्रील ने कहा हाँ, इनको बुलाया गया है। तो अल्लाह के रसूल को लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर आसमान पर जाते हैं, हर आसमान पर उनकी खुश आमदीद होती है और हर आसमान पर अलग रास्ते से अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था। तो तीसरे आसमान पे पहुँचे तो तीसरे आसमान पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बैठे थे। तो वो हुस्न हज़रत यूसुफ़ सलाम ने, हमने सुना है कि हज़रत यूसुफ़ सलाम को जब देखा था तो मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे। हमने हज़रत यूसुफ़ सलाम के हुस्न के बारे में खूब सुना है। तो लेकिन यहाँ जब हज़रत यूसुफ़ सलाम ने आप मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो यूँ अर्ज़ किया है लिखने वालों ने कि हाँ, हज़रत यूसुफ़ सलाम फरमाते हैं कि माना कि मेरा हुस्न है सबसे ज़्यादा, कि माना कि मेरा हुस्न है सबसे ज़्यादा इस जहाँ से, पर आका नहीं है आपकी एक जुल्फ़ से ज़्यादा। कि मैं मानता हूँ कि मेरा हुस्न पूरी दुनिया से ज़्यादा, लेकिन या रसूलल्लाह आपकी जुल्फ़ के बराबर भी नहीं। खैर मेरे महबूब का हुस्न तो सबसे अफजल और अव्वल था। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर पहुँचे। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मिले। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वो हैं जो मैंने पहले भी बताया था कि जो जिंदा आसमान पे हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए पाँचवें पे उन्होंने पाँचवें पे मिले थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले। और यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के रोने लग गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि यह मूसा रोता क्यों है? कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझसे बाद में आया था और इतना ज़्यादा अल्लाह ने इनको कुर्ब दिया, इतना ज़्यादा अल्लाह ने इनको मर्तबा दिया। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोना हसद जलन की वजह से नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बहुत अल्लाह के रास्ते में मेहनत की थी। तो अल्लाह के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अगर कौम की बात करें तो वो कौम थी जो जब अल्लाह ताला ने कहा कि लड़ने का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बोल दिया था कि मूसा तुम जानो, तुम्हारा रब जानो, हम तो यहाँ बैठ के तमाशा देखेंगे। और कुर्बान जाए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे। ये वो उम्मत है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के लिए, किसी काफ़िले से मिलने के लिए, बात करने के लिए जा रहे थे तो कुछ ऐसा वाक़या हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया, बोला कि मेरे सहाबा मुझे लगता है कि अब जंग करनी पड़ेगी। तो एक सहाबी खड़े हो गए, बोले या रसूलल्लाह आप हुक्म फरमाइए, हम आपके गुलाम। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप अर्ज़ कीजिए, हम आपके गुलाम हैं, आपके एक कहने पे हम जान दे देंगे। जब तक हमारे खून का एक भी कतरा शरीर के अंदर रहेगा तब तक हम आपके लिए जान दे देंगे या रसूलल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये चीज़ तो याद आती होगी ना कि एक तो मेरी उम्मत थी कि मैंने जब कहा तो उन्होंने ये बोल दिया कि आप जानो, आप अल्लाह जाने, हम तो तमाशा देखेंगे। एक इनकी उम्मत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंग की हालत भी नहीं हुई और पहले कह रहे हैं कि हम आपके लिए जान भी दे देंगे, कि कतरा खून का बहा देंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में सातवें आसमान में पहुँचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको लेके। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे पहुँचे तो उसके बाद में सातवें आसमान पर एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, ठीक है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मेरे जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब, उनकी हम शक्ल के थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बैतुल मामूर से टेक लगा के बैठे हैं। बैतुल मामूर क्या है? बैतुल मामूर काबा है जो अपना, उससे जस्ट ऊपर ही सातवें आसमान पर फरिश्तों का एक काबा है जहाँ पे फरिश्ते इबादत करते हैं। तो वहाँ पे बैठे हैं। तो आपने उनको सलाम किया, काफ़ी बातचीत हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी उम्मत के लिए मैं तुम्हें कुछ तोहफ़ा ना दूँ? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ ज़रूर। तो कहा कि अपनी उम्मत से कहना कि जन्नत वो चटिल मैदान है। जन्नत क्या है? एक चटिल मैदान है, खाली है। जितनी तुम नेकी करोगे, सुबहान अल्लाह पढ़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे, वैसे ही तुम्हारे उस बाग जन्नत के अंदर बाग लगते जाएंगे। तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आखिरत की और अजाब की सख्ती से बचना चाहते हो तो अपनी उम्मत को कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत से कहना कि अगर किसी तंगदस्ती, गमगीन यानी कि टेंशन में अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, या डिप्रेशन में हो तो उन्हें चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जिक्र कसरत से कराए। और ये वो वजीफ़ा है, ये जो ला हौला वला कुव्वता, ये वो इतना बाबरकत पावरफुल वजीफ़ा है कि अगर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से वजीफ़ा पढ़ते हो ना, कसरत से पढ़ते हो तो कभी टेंशन आ भी नहीं सकती। तो खैर उसके बाद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत देखी, दोज़ख देखी, जन्नत की भी शेयर की। तो जन्नत के जो मालिक थे
حضرت رضوان بہت خوبصورت جنت کے تھے، مالک تھے. آپ نے جنت دیکھی، جنت کی ایک ایک چیز دیکھی. کافی میرا لمبا ویڈیو ہو جائے گا اتنا اگر میں ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول جہنم بھی دیکھی. جہنم کا مالک مارتا ہوگا یوں سے ایسا کر کے بیٹھا تھا اللہ کے رسول. میں پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ مالک ہے. کہ ایسے کیسے رہتا کہ ایسے ہی رہتا ہے، یہ غصے میں رہتا ہے. خیر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اچھے بہت سے حیرت والے واقعے دیکھے کہ مرد اور عورت کو ننگا کر کے تندور کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول کو بولا جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جنا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے بولا کہ اچھا. آپ اللہ کے رسول حضرت جبریل علیہ السلام کو لے کے آگے بڑھے تو دیکھا کہ آپ ایک بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے صاف ستھرا، اور پاس میں ایک مردہ پڑا ہوا ہے. تو وہ صاف کھانے کو چھوڑ کے مردہ کھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بولا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں، امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول آگے بڑھے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ آدمی ہیں، ان کے بہت سارا پیٹ بہت سارا باہر نکلا ہوا ہے، اور ان کے پیٹ کے اندر سے سانپ ہیں بہت سارے، اور اس کو سانپ پیٹ کے اندر سے کاٹ رہے ہیں. وہ درد سے قہرا رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہے ہیں بہت زیادہ. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. حضرت جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کھاتے تھے یا سود لیتے تھے. تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ کے رسول آگے بڑھے تو دیکھا کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سر سے نیچے جو بدن ہے وہ تو آدمیوں کا ہے، لیکن جو سر سے اوپر ہے وہ خنزیر کا ہے، سور کا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ جبریل نے کہ یا رسول اللہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے تھے، کسی اپنے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دے دی انہوں نے، حالانکہ جو وہ بات سچ نہیں تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے جھوٹی گواہی دے دی تھی. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہمیں ان سب سے بچائے. خیر کافی کچھ دیکھا تھا، میری ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، ہم بات کرتے ہیں آگے کی. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے سدرۃ المنتہا پہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی ملے، میکائیل سے بھی ملے، اسرافیل سے بھی ملے، سب سے ملے. ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت ڈراونی ہے، اور وہ گردن نیچے کر کے کچھ چیز میں دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے دھیان نہیں دیا، نیچے دھیان تھا. پھر دوبارہ بولا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں اوپر اٹھا کر السلام وعلیکم السلام جواب دیا. اور اس کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ اللہ کے رسول میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں بس یہاں نظر لگا کے دیکھتا ہوں. جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جان نکالنی ہے تو فوراً میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور جان نکال کے واپس آ جاتا ہوں. تو میں اسی میں دھیان رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل تیرے سامنے سارے مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، انسان جن پیڑ پودے جانور سب. تو سب کچھ جانور تو سب کو ان کے پاس میں جا کے جان نکالتا ہے، تو سب کی جان نکالنی پڑے. تو بولا اللہ کے رسول میں 1 سیکنڈ کے بھی کم ٹائم میں سب کی جان نکال کے واپس آ جاؤں. اللہ نے اتنی طاقت اور قوت بخشی ہے مجھے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، تو سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں، جہاں سے یہ مقام ختم ہو جاتا ہے فرشتوں کے. اس سے آگے فرشتوں کی حد ہے، اب آگے کوئی نہیں جا سکتا. اب آگے لا مقام ہے جہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ رہتے ہیں. تو سدرۃ المنتہا کی جگہ یوں روایت یوں کیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، جیسے اپنے یہاں پہ بیری ہے اس کے پتے کی طرح اس کے پتے ہیں. حالانکہ اپنے یہاں بیری کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جو سدرۃ المنتہا پہ جو پیڑ ہے اس کے پتے اونٹ کے کان کے مانند ہیں، بڑے بڑے ہیں، اور اس کے جو پھل ہیں وہ مٹکے سے بڑے لگے ہوئے ہیں. اور ہر پتے کے اوپر ایک فرشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نور سے ڈھانپا ہوا پیڑ ہے. بیری جیسا ہے، بیری نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے بتایا گیا بیری جیسا ہے. تو وہاں پہ 2 کرسی لگی ہوئی تھی، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، ایک اور خالی تھی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل یہاں تو رہتا ہے؟ کہ جبرائیل کہا یا رسول اللہ ہاں میں رہتا ہوں. تو بولے کہ دوسرا کون رہتا ہے؟ کہ دوسری کرسی پڑی ہے. کہ اللہ کے رسول مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں دوسرا کون رہتا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے جب سے میں بنایا گیا ہوں یا اللہ کے رسول تب سے 2 کرسی پڑی ہیں. تو میں نے اللہ کے سے پوچھا کہ یا اللہ تعالیٰ ایک تو کرسی میری ہے، دوسری کرسی کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبرائیل ایک دن آئے گا کہ میں اپنے محبوب کو عرش پہ بلاؤں گا، عرش کا دولہا بناؤں گا، معراج کا دولہا بناؤں گا. تو جب میں اس کو لے کے آؤں گا تو تیرے گھر پہ سدرۃ المنتہا پر بھی ٹھہراؤں گا، مہمان بناؤں گا. تو یہ کرسی اس کے لیے. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے، اس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ساتھ کرسی پہ بیٹھے. اور بیٹھنے کے بعد میں اللہ کے رسول نے بولا کہ جبرائیل اب آگے بھی چلنا ہے کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول چلنا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سے کہا اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے چلو. تو اب یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ نہیں اللہ کے رسول اب میں نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا آ گئی ہے، یہی لمٹ ہے، اس سے اگر آگے میں تھوڑا سا بھی چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ تعالیٰ کی نور سے، میری یہ حد ہے.
تو وہ فرشتوں کے سردار وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پر جل جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جبریل میں کیسے آگے جاؤں گا. بھائی ایک ادھارن کے لیے مثال کے طور پر مجھے آج کوئی بولے کہ چل تیرے کو میں چھوڑ کے آتا ہوں دبئی یا کسی بھی ادر کنٹری میں چھوڑ کے آتا ہوں، میرے کو یہاں سے لے کے جائے ٹرین میں ممبئی یا دلی پہ لے جا کے بولے کہ بھائی ٹھیک ہے اب تو آگے چلے جانا. بھائی میں تو یہ کہوں گا نا کہ یہ کیا تو نے یہ کیا کیا، میرے کو اتنے دور سے لے کے آیا، میں پہلی بار جا رہا ہوں، آگے میں کیسے جاؤں گا، نہ واپس آ سکتا ہوں آگے جا سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا آنا جانا تھا. اللہ کے رسول بننے سے پہلے کہاں تھے؟ اللہ کے رسول بننے سے پہلے کہاں تھے؟ جب عرش نہیں تھا، جب فرش نہیں تھا، جب آسمان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بننے سے پہلے اللہ کے بعد میں وہ نور محمدی اللہ کی کرسی کے نیچے تھی. تو اللہ کے رسول وہیں سے آئے تھے، تو وہاں جانے میں اللہ کے رسول کو کیا دقت تھی؟ تو اللہ کے رسول نے کچھ نہیں بولا، یہ نہیں کہا کہ میں کیسے جاؤں گا. خیر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ جبریل کچھ حاجت کچھ مانگنا چاہتے ہو. فرشتوں کا سردار سدرۃ المنتہا اللہ کے سب سے قریب میں بیٹا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جبریل کچھ حاجت کچھ مانگنا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ نہیں مانگنا، یا پھر یہ نہیں کہا کہ میں سدرۃ المنتہا پہ ہوں، فرشتوں کا سردار، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. کہا کہ اللہ کے رسول بس یہی دعا ہے، یہ التجا ہے کہ آپ کے امتی جب کل قیامت کے دن میدان حشر اور جب پل صراط کا راستہ بچھایا جائے گا، تو بس اتنی دعا کر دیجئے کہ آپ کے امتی جب پل صراط پر راستہ پار کر رہے ہوں تو تب میں اپنے پر نیچے دے سکوں. کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام جانتے تھے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خوش کرنا ہے تو اس کی امت کو خوش کیا جائے. اگر اللہ کے رسول کی امت خوش ہو جائے گی تو اللہ کے رسول آٹومیٹکلی خوش ہو جائیں گے. یہ تو ہے نا کہ اللہ کے رسول جب سے پیدا ہوئے تھے اور جب آپ کے وقت تھا تب بھی یا امتی کہتے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول نے دعا کی حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے. تو میں بھی آج یہی کہوں گا سب سے کہ بھائی اگر اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے تو امت کے کام آ جاؤ. تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر شروع ہوتا ہے، لامقام سفر ہے جو جب کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اس کے آگے اب کچھ نہیں ہے، یہاں دنیا آسمان سب ختم ہو گئے، یہاں پہ صرف اور صرف اللہ کا عرش ہے. اس کے آگے آج تک نہ کوئی گیا ہے نہ جائے گا. یہ پہلی ہستی تھی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آئے تھے وہاں جا رہے تھے. تو اللہ کے رسول اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں میرے محبوب میرے قریب آ. تو اللہ کے رسول ایک قدم بڑھا رہے ہیں، تو دوسرا قدم اللہ کے رسول جب بڑھا رہے تھے تو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا ایک قدم اور دوسرے قدم جب میں سفر تھا وہ اتنی دوری طے کرتا تھا میں کہ جیسے ہم ایک قدم، ہمارا جو ایک قدم زیادہ سے زیادہ 3 فٹ کی دوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سدرۃ الرحم وہ چیز ہے کہ 7 زمین کے نیچے جو جگہ ہے اس کو سدرۃ الرحم کہتے ہیں. سدرۃ الرحم سے لے کے سدرۃ المنتہا جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام رہتے ہیں وہاں تک کا سفر میں ایک قدم میں طے کر لیتا تھا. یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار. ایکچوئل رفتار کیا تھی؟ اب بات کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی. حضرت جبریل علیہ السلام ہم بولتے ہیں کہ بہت پاورفل فرشتے تھے، سب مانتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ میں نے پچھلے واقعے میں بھی بیان کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی، اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ جبریل تیری رفتار کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میری رفتار تو کافی ہے، لیکن 3 واقعے ایسے ہوئے تھے کہ جب میں اپنی سب سے زیادہ حد میں سب سے زیادہ تیز دوڑ کے آیا تھا. ایک تو اول جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے جبریل جاؤ میرے بندے کو آگ میں گرنے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاؤ. تو تب میں سدرۃ المنتہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دوڑنے سے پہلے پہنچا تھا کہ اے ابراہیم کچھ چاہیے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منع کر دیتا. تو تب میں بہت اسپیڈ سے آیا تھا. دوسری دفعہ اللہ کے رسول جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جبریل جاؤ میرے. دوسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائی نے ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جبریل جلدی جاؤ میرا بندہ کنویں میں گرے، اس سے پہلے اسے پروں سے ڈھانپ لو. تو کہ یا اللہ کے رسول تب میں سدرۃ المنتہا سے اتنی اسپیڈ سے آیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بولا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو کنویں میں ڈالنے میں ہم اگر کوئی چیز ڈالتے ہیں پتھر وغیرہ تو 1 سیکنڈ بھی کم ٹائم لگتا ہے. تو اس کم ٹائم میں بھی میں سدرۃ المنتہا سے اس کنویں کے پیندے پہ پہنچ گیا تھا، اپنے پر بچھا لیے تھے اور ان کو ایک پتھر پہ بٹھا دیا تھا. تیسری مرتبہ اللہ کے رسول جب آپ کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کا خون دانت مبارک شہید ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے محبوب کا دانت سے اگر خون زمین پر گر گیا تو یا تو زمین کبھی بھی سبز نہیں اگائے گی یا میں قیامت نازل کر دوں گا. 2 روایتیں آتی ہیں کہ ایک میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ نے یہ ساتھ فرمایا تھا کہ جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب کا خون اگر زمین پر گرا تو وہ زمین بنجر ہو جائے گی، کبھی بھی سبز نہیں اگے گا اس پہ. یا پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ جبریل جلدی جاؤ اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گرا تو میں قیامت نازل کر دوں گا. تو یا اللہ کے رسول اس وقت میں سدرۃ المنتہا سے دوڑا تھا، بھاگا تھا اتنی رفتار میں کہ آپ کا خون مبارک دانت سے گرنے زمین میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس سے پہلے میں آ گیا تھا اور آپ کا خون مبارک کو ہوا میں اچھال دیا تھا میں نے.
تاکہ زمین پر نہ گرے. تو یہ 3 مرتبہ میں اتنی اسپیڈ میں آیا تھا. اب حضرت جبریل علیہ السلام کی اسپیڈ اتنی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیڈ کا اندازہ لگا لیجیے کہ ایک قدم میں کتنی اسپیڈ ہے. سدرۃ الرحم سے لے کے سدرۃ المنتہا کا سفر ایک قدم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر رہے ہیں. تو میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ حضرت جبریل سے بہت زیادہ اونچا ہے, اسپیڈ میں بھی, ہر چیز میں بھی, ہے نا. اسپیڈ میں بھی حضرت جبریل السلام سے زیادہ ہے, مقام میں بھی. مقام سدرۃ المنتہا پر رک گیا حضرت جبریل السلام, لیکن محبوب آگے جا رہے ہیں. تو آگے بڑھتے گئے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے. آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا. تو یہاں پہ اللہ نے اپنے محبوب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ایسے. اب ہم زیادہ تر اسی دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں جو ہمارے بہت زیادہ عزیز ہو, چل کے گھوم کے آتے ہیں یا کچھ بھی کر کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ کندھے پہ ہاتھ رکھا, تو کیا ہی منظر رہا ہوگا, کیا شان رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھ اپنے اللہ کے رسول کے سینے پہ رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کافی باتیں کی جس کا کسی حدیث کے اندر نہیں آتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے بہت ساری باتیں کری ہیں, بہت ساری کے اندر بہت کچھ آ گیا ہے جس کا کوئی روایت کے اندر نہیں ہے, نہ ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ نے کیا بات کی. اب بھی محبوب اگر اتنے اپنے محبوب سے مل رہا تو بہت ساری گفتگو راز کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی سے ظاہر نہیں کی, وہی ظاہر ہوئی ہیں, وہی حدیث میں ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے, جو اللہ نے بتایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, تو مجھے کیا عطا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے وہ عطا کیا ہے جو آج تک نہ کسی کو دیا ہے, کہ تیرا اور میرا نام جب تک دنیا رہے گی تب تک رہے گا, اس کے بعد میں بھی رہے گا. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شروع سے تھا اور لاسٹ تک رہے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے میرا اپنا ہاتھ, یعنی کہ جو نور اللہ نے اپنے کندھے پر رکھا, میرے کندھے پر رکھا, اپنا ہاتھ کندھے پر رکھا, تو مجھے دنیا بنی تو اس سے پہلے کا بھی علم ہو گیا اور دنیا کے بعد کا بھی علم ہو گیا, یعنی کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اس کا سارا علم مجھے ہو گیا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے تسلی ڈالی, اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور سینے پہ رکھا. تو کافی باتیں ہوئی, راز دراز باتیں ہوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں. تو جب اللہ رسول جانے لگ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی امت کے لیے کچھ تحفہ, کچھ میراث لیتے جاؤ. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہاری امت کے لیے 50, اپنی امت سے کہہ دینا کہ یہ 50 نمازیں ہیں, اور جس کو بھی مجھ سے میراث کرنی, مجھ سے ملنا ہے تو نماز پڑھ لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ, اور یہ کہہ کہ اللہ سے ملاقات ہو کسی سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر جیسے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. تو کہ کیا لے کے اللہ سے, اللہ کے رسول نے کہا کہ 50 نمازیں ملی امت کے لیے. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے تمہاری امت والے, میرے والے 2 نہیں پڑھتے تھے, ایک فجر کی تھی ایک عصر کی, 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے, 50 کہاں سے پڑھیں گے, تم اللہ کے پاس واپس کم کروا کے لاؤ. تو اللہ کے رسول واپس گئے تو کہا کہ اللہ تھوڑی کم کر دو. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 45. تو واپس آئے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں پڑھیں گے. تو پھر واپس گئے دفعہ 35. پھر واپس آئے, حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں پڑھیں گے. پھر واپس گئے 30. پھر واپس آئے, یوں گئے, پھر واپس گئے 25. پھر واپس گئے 20. پھر واپس گئے 15. پھر واپس گئے 10. پھر واپس گئے 5 کروا کے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ کتنی ہوئی کہ 5. کہ اللہ کے رسول واپس اب میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی, 5 کہاں سے پڑھیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں اب مجھے تھوڑی شرم آتی ہے اللہ سے. تو اللہ نے کہا کہ اے محبوب ہم اب بھی اپنے وعدے پہ قائم ہیں, تیری امت 5 پڑھے گی تو میں 50 کا ثواب دوں گا. اب یہاں پہ آتا ہے کہ کیا اللہ جانتے نہیں تھے کہ 5 نمازیں ہوں گی؟ ہاں جانتے تھے اللہ, لیکن اللہ ہر بار اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے تھے کہ میرا محبوب لوٹ کے میرے پاس آئے. ہر بار اللہ کے رسول واپس جاتے 5 نماز کم کرنے کے لیے, اللہ کا واپس دیدار کر کے آتے. تو یہ تو محبوب کا ملنے کا ایک بہانہ تھا. خیر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے تھے. اس کے بعد میں اللہ کے رسول واپس آئے اور آ کے جبریل علیہ السلام نے وہاں چھوڑ دیا. تو جیسے وہ کنٹی لٹکا کے گئے تھے ویسے ہی لٹک رہی تھی. تو آ کے انہوں نے حضرت اللہ کے رسول نے ام ہانی کو بتایا کہ میں اس طرح سے گیا تھا. تو حضرت ام ہانی کو یقین نہیں ہو رہا تھا. تو لیکن اللہ کے رسول کے سینے سے روشنی نکل رہی تھی. حضرت ام ہانی نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی. تو اللہ کے رسول وہاں سے حضرت ام ہانی کے گھر سے باہر نکلے اور باہر وہاں کے جو مکہ میں تھے ان سے یہ کہا کہ صحابہ سے یہی کہا کہ میں اس طرح سے سفر کر کے آیا ہوں. تو کافروں نے سنا, صحابہ نے تو آپ اللہ کے رسول پہ یقین تھا تو وہ بات مان لی. تو لیکن کفار مکہ کہاں یقین کرنے والے تھے. ابو جہل کے بات یہ ہاتھ لگی تو بڑا خوش ہوا, بولا کہ وہ ابو بکر جو کافی کہتا ہے نا کہ میں مان لاتا ہوں تو اس کے پاس جاتا ہوں. تو بھاگ کے وہ گئے تو حضرت ابو بکر کے گھر کا گیٹ کھڑکایا. تو اس سے پہلے ان کو صدیق کا لقب نہیں ملا تھا. تو کہا کہ ابو بکر یہ بتا. حضرت ابو بکر بولے ہاں, کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے کم سفر میں مجھ رقصہ گیا تھا کہ تم مان لو گے کیا؟ تو حضرت ابو بکر بولے کہ
تمہاری بات ہوتی ہے لیکن کہہ کون رہا ہے؟ تو کہ وہ تمہارے پیغمبر کہہ رہے ہیں، تمہارے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے بھی آگے گئے تھے تو میں اس چیز کی ہاں کرتا ہوں کہ وہ گئے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ان کو کہا صدیق کا لقب یہاں ملا تھا کہ سچا۔ تو اللہ کے رسول کے اوپر اتنا زیادہ یقین تھا ابوبکر کو۔ خیر حضرت ابو جہل کی دال نہیں گلی یہاں پہ۔ تو اس کے بعد میں انہوں نے اللہ کے رسول نے بولا کہ اسی طرح میں گیا تھا تو کہ اچھا ٹھیک ہے، تم گئے تھے، سب کفار مکہ اکٹھا ہو گئے، اگر تم گئے تھے تو ہمارا قافلہ وہاں پہ جا رہا تھا اقصیٰ مسجد میں، وہ آنے والا ہے تو وہ آ کے بتا دے گا تو ہم تمہیں مان لیں گے تمہاری بات کو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بولا کہ وہ قافلہ مجھے ملا تھا، اس کی ایک اونٹنی بھی ادھر ادھر وہ دوڑ رہی تھی، اس کے اوپر یہ سارا سامان بھی رکھا ہوا تھا، میں نے وہ قافلہ دیکھا بھی تھا، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ تو اس کے بعد میں خیر وہ قافلہ کہ کب آئے گا، اب حالانکہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے قافلہ کب آئے گا، لیکن اللہ کے رسول نے بھی ایگزیکٹ بتا دیا کہ اس ٹائم میں قافلہ آئے گا، اس شام کو آ جائے گا، شام سے پہلے۔ تو لوگ انتظار کرنے لگے سورج ڈھلنے کو۔ اور شام کا وقت ہوا، کفار مکہ اکٹھے ہو رکھے ہیں کہ اگر قافلہ نہ آیا تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ٹھہرائیں گے، ادھر صحابہ بھی پریشان ہیں، اگر بھی قافلہ نہیں آیا تو اللہ کے رسول کو جھوٹا ٹھہرائیں گے۔ حالانکہ ایمان تو تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہے نا، اس لیے وہ پریشان تھے۔ تو جیسے سورج ڈوبنے کو ہوا تو کفار مکہ بڑے خوش ہوئے کہ سورج ڈوب گیا، ادھر سے صحابہ بھی خوش ہوئے کہ دیکھو قافلہ آ گیا۔ کہ قافلہ آیا تو سارا پوچھا گیا، انہوں نے بتایا کہ ہاں اس طرح سے ہماری اونٹنی بھی گئی تھی، یہ سارا سامان ہو گیا۔ تو یہ بات تو ان کو یقین ہوگی، لیکن اس کے بعد میں انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اگر تم مسجد اقصیٰ گئے تھے تو ہمیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتاؤ کہ کیسے بنی ہوئی، کیا کچھ نہیں ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اگر ایک دفعہ جا کے آئے، کوئی بھی بندہ ایک دفعہ جا کے آئے تو ایک دفعہ مجھ سے کیا یاد رہتا ہے، کچھ نہیں یاد رہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ پوچھ رہے تھے، تو یہاں پہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک نے پوری مسجد اقصیٰ لا کے سامنے رکھ دی تھی، جیسے مسجد اقصیٰ تھی، اللہ کے رسول سامنے دیکھ کے بتا رہے تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ کتنی کھڑکیاں ہیں، اللہ کے رسول دیکھ کے بتا رہے تھے کتنی کھڑکیاں ہیں۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ کتنے گنبد ہیں، اللہ کے رسول دیکھ کے بتا رہے تھے، سارا صحیح بتا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج مسجد اقصیٰ کو ان کے سامنے لا کے رکھ دی تھی۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ ان کے سامنے لا کے رکھ دی؟ تو میں بتاتا ہوں، دور حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا جنات، کوئی دیو ہے جو جلدی سے جلدی بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آ جائیں۔ تو ایک جن نے بولا کہ حضرت سلیمان سے کہ میں آپ کے ایک دن میں لے آؤں گا، پھر ایک جن بولا کہ ایک گھنٹے میں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس کو بہت زیادہ علم تھا، وہ علم کی طاقت سے بولا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ تو جیسے حضرت سلیمان پلک جھپکی تو وہ بندہ وہ حضرت بلقیس کا تخت لے کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے لیے بلقیس کا تخت لے کے آ گیا تھا، جب اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ ایک جھٹکے میں آ سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ محبوب خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے کیا؟ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو ان کے سامنے رکھ دیا تھا، اور مسجد اقصیٰ بالکل سامنے اللہ کے رسول کے سامنے آ گئی تھی۔ خیر یہاں ہم معراج کا واقعہ کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد میں اور بھی واقعات ہیں معراج کے بعد میں کیا کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم آگے بات